السلام علیکم، میرا نام محمد عامر شہزاد ہے اور میں آج آپ کے لیے لیڈرشپ ٹریننگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ٹریننگ کا مقصد آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بڑھانے اور آپ کے اندر اعتماد پیدا کرنے کا ہے۔ اس ٹریننگ سے آپ اپنی آرگنائزیشن اور امپلائیز کو مستقبل کے بہتر انتظامی کردار ادا کرنے کے قابل بنا سکیں گے۔ اس ٹریننگ سے آپ اپنی ذاتی قابلیت کو بھی مستقبل کے اہم مینیجریل اور لیڈرشپ سکل سے ہم آہنگ کر سکیں گے۔ تو چلے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی ہماری لیڈرشپ ٹریننگ کے کنٹینٹس۔ عام طور پر قائد یا لیڈر کا تصور سیاست سے وابستہ ہے اور رہنما اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو سیاست کے میدان میں ہمہ وقت مصروف رہے، سیاسی تحریکوں کی قیادت کرے اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائے۔ کامیاب لیڈر اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا حامی بنا لے اور ان کی حمایت سے اقتدار کے سنگھاسن پر برجمان ہو کر اپنے مد مقابل لوگوں کو شکست سے دوچار کر دے۔ یہ قائد یا لیڈر کا ایک محدود سا تصور ہے، کیونکہ لیڈرشپ محض سیاست تک محدود نہیں۔ قائد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حالات کا رخ تبدیل کر کے لوگوں کو کامیابی کی منازل تک لے جائے۔ انسان اپنی ذاتی یا اجتماعی زندگی میں بھی اسی وقت کامیابی سے کنار ہوتا ہے جب اس میں قائدانہ صلاحیتیں درجہ اتم پائی جائیں۔ ایسے لوگ اپنے خاندانی زندگی میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور کاروباری زندگی میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے گوناگوں صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان خفت صلاحیتوں کو بیروئے کار لایا جا سکے۔ ہر انسان میں ایک تحلیق کار، ایک منتظم اور ایک رہنما موجود ہوتا ہے۔ ان تین خوبیوں میں سے کوئی ایک اس کی شخصیت پر حاوی ہو جاتی ہے اور حالات اور واقعات اسے اس ایک شخصیت سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ایک گھر کا سربراہ اور دفتر کے منتظم کے طور پر اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لے آئے تو یقینی طور پر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ بلا شبہ قائدانہ صلاحیت خدا بند کریم کی دین ہے، مگر یہ صرف سیاسی رہنماؤں کو ہی نہیں دی گئی۔ یہ نعمت سب انسانوں کو ودیع کی گئی ہے، مگر اس کو فعال بہت کم لوگ بناتے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ محض کچھ لوگ حالات کا مقابلہ اپنی عقل و دانش سے کرتے ہیں اور حالات کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لیڈرشپ اعلیٰ انسانی اقتدار اور فطری اصولوں پر مبنی ہوتی ہے، اس کی کامیابی بھی مستقل اور دیرپا ہوتی ہے۔ کسی بھی میدان میں کامیابی کے حصول کا کوئی مختصر رستہ نہیں ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ترقی کے لیے راتوں رات کامیابی حاصل کرنے کی متمنی ہوتی ہے، مگر یہ ایک بتدریج عمل ہے اور جہد مسلسل سے ہی عبارت ہے۔ انسان معاشرتی مخلوق ہے اور اپنے ہم جنسوں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ وہ خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر روزگار کے سلسلے میں اداروں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تمام کام دوسروں کے ساتھ مسلسل اشتراک کا رہین منت ہے۔ اگر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات کے اصول کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ناکام ہو جائیں تو ہماری ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک کامیاب انسان ایک رہنما کے طور پر آگے بڑھے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ذاتی کامیابی سے بڑھ کر ادارے اور قوم کی کامیابی ہے۔ کامیاب لیڈر میں عام طور پر 8 خوبیاں پائی جاتی ہیں اور یہ خصوصیت نہ صرف ان قائدین کا کردار متعین کرتی ہے بلکہ دیگر لوگوں کی ترقی کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک کامیاب رہنما زندگی بھر سیکھنے کے عمل سے گزرتا ہے اور مسلسل علم و آگاہی کے حصول میں مگن رہتا ہے۔ دنیا میں ہونے والی تازہ ترین تحقیقات اور دوسروں کے تجربات سے مستفید ہونے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ وہ نئی مہارتیں اور نیا ہنر حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ جب اس کے علم و آگاہی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اس کو اپنی جہالت اور کم مائگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ پھر سیکھنے کے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے اور خود ترغیبی کے نتیجے میں اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو انسان قائد بننے کی لگن رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، وہ ابتدا سے ہی خدمت خلق کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ ان کے دن کا آغاز دوسروں کے لیے فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ احسار و قربانی ان کی نمایاں خوبی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ روزانہ خود کو دوسروں کے کام آنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جو کام ان کے سپرد کیا جائے وہ پوری توجہ اور جانفشانی سے کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ دوسروں کے کام آنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں بہت سے میدان ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خدمت خلق کے لیے کوئی فلاحی تنظیم بنائیں۔ انسان یہ کام اپنے دفتر، گھر، کاروباری ادارے میں دوسروں کی مدد کر کے بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم میں احساس ذمہ داری نہیں، جذبہ خدمت خلق کا جذبہ نہیں، تو پھر ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ایک لا حاصل صحیح ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ۔ قائد کی نمایاں خوبی زندہ دلی، مثبت رویہ، خندہ پیشانی اور خوش مزاجی ہوتی ہے۔
ان کا رویہ حوصلہ افزا اور پر امید ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تصویر کا روشن پہلو دیکھتے ہیں، ناامیدی، مایوسی اور حوصلہ شکنی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی، ان کا جذبہ بلند حوصلگی، پرجوش اور عزم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ مثبت سوچ ان کے ارد گرد کے ماحول پر بھی حاوی ہوتی ہے اور ان کے قریب کے لوگوں کی سوچوں پر بھی پازیٹیو امپیکٹ کرتی ہے۔ مثبت سوچ کے حامل یہ لوگ جب منفی سوچ رکھنے والے انسانوں سے ملتے جلتے ہیں تو ان کی منفی سوچ اور رویے کو بھی بے اثر کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ خود کو منفی سوچ کے حامل افراد سے علیحدہ کر لیتے ہیں، ان کی عقل اور شعور انہیں زہریلے اور منفی اثرات سے بچا لیتے ہیں۔ مثبت سوچ کے ذریعے پریشان ہونے یا تصادم کی راہ اپنانے کے بجائے ایک امن پسند اور صلح جو کردار ادا کیا جائے تو منفی سوچ کے حامل افراد کی تباہ کاریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹرسٹ دوسروں کی زندگی کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت سے آراستہ لوگ دوسروں کے غلط رویوں کو نظر انداز کر کے خوش دلی سے معاف کرنے پر یقین رکھتے ہوئے ہیں اور دوسروں کی خامیوں سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن منفی رویوں اور تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ ہی کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ وہ دوسروں کے بارے میں پہلے سے کوئی غلط رائے قائم نہیں کر لیتے، بلکہ وہ ان کی ان دیکھے جوہر پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ بیچ میں درخت دیکھنے اور بیج کے درخت بننے کے مراحل سے بخوبی آشنا ہوتے ہیں اور ان مراحل میں ممدو و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے برے نام نہیں رکھتے، نہ کبھی منفی لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ نظر آنے والی ٹھوس شے پر ہی یقین کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں غیر مرئی اور نظر نہ آنے والی خوبیوں اور صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ بیلنسڈ لائف دوسروں کے لیے مشل راہ بننے والے انسان سماجی طور پر فعال زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرتے ہیں اور گرد و پیش کے حالات و واقعات سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر فعال ہوتے ہیں، وہ بہت سی دلچسپیاں رکھتے ہیں، گہرا مشاہدہ کرتے ہیں اور نت نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ خود پر ہنس سکتے ہیں مگر دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ اپنی قدر و قیمت سے آگاہ ہوتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال حوصلے، جرأت اور خودداری سے کرتے ہیں مگر ڈھینگے نہیں مارتے۔ وہ اپنے کارنامے سنا کر یا اپنی وابستگیوں کا اظہار کر کے دوسروں پر روب نہیں جماتے، وہ اپنے موقف کا اظہار وہ اپنے موقف کا اظہار دو ٹوک انداز میں کرتے ہیں اور مبالغہ رائی سے گریز کرتے ہیں، حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تہا پسندی کے بجائے اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں، لیکن بہادری کے ساتھ برائی کی مذمت کرتے ہیں اور اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ سازشوں اور جوڑ توڑ کے ذریعے اپنے کام نہیں نکالتے، وہ خلوص دل کے ساتھ دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ کسی محرومی کا شکار ہے۔ پرزسٹنس آف لائف ایسے لوگوں کے لیے زندگی مسلسل جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ بہادر مہم جوؤں کی طرح ہوتے ہیں جو انجانی راہوں پر جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ اتنے پراعتماد ہوتے ہیں کہ آنے والے واقعات کے لیے متجسس ہوتے ہیں۔ انہیں نت نئی باتوں کا شوق ہوتا ہے، وہ آشنا چہروں اور پرانے مناظر کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ انہیں سہاروں، پناہگاہوں اور محفوظ ٹھکانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خوفزدہ نہیں ہوتے اور مشکل صورتحال سے فرار کے بجائے اس کا سامنا بلند حوصلگی سے کرتے ہیں۔ وہ بڑے افسروں اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے مرغوب نہیں ہوتے اور کسی کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی راہ خود منتخب کرتے ہیں۔ وہ سخت گیر نہیں ہوتے بلکہ ان کی رویوں میں لچک ہوتی ہے، وہ واقعتاً زندگی بھر انداز میں گزارتے ہیں۔ ریولوشنری رول وہ لوگ جس سے ملتے ہیں اس کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں، انہیں جو بھی صورتحال ملتی ہے وہ اس میں بہتری پیدا کرتے ہیں، اجتماعی کوشش پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر اپنی کمزوریوں کو دور کر لیتے ہیں، دوسروں کی صلاحیتوں اور استعداد کار پر اعتماد کرتے ہیں اور اچھے نتائج کے لیے اختیارات سونپنے پر یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ انہیں دوسروں کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ وہ بدترین صورتحال میں بھی دوسروں سے بات چیت اور رابطہ کرتے ہیں اور مناسب کے لیے لڑنے و جھگڑنے کے بجائے دوسروں کے مفادات اور دلچسپیوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اس طرح دیگر لوگ ان کی خلوص سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیسٹ لیڈر وہی ہوتا ہے جو خود نظر نہ آئے لیکن اس کا کام افیکٹولی ہوتا رہے۔ پرسنل ریسٹورشن بہترین لیڈر انسانی کردار کی حماست یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی قسم کی
ایکسرسائز کے عادی ہوتے ہیں جو دل اور دوران خون کو صحت مند رکھتی ہے اور ان میں قوت برداشت اور قوت مزاحمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ذہن کو بیدار اور چاق و چوبند رکھنے کے لیے مسلسل ریڈنگ کرتے ہیں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری کی باتوں کو سننے سے کو توجہ سے سنتے ہیں اور جذباتی طور پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بے لوث محبت کرنے کا اظہار کرتے ہیں اور روحانی سطح پر وہ عبادات، مذہبی لٹریچر کے مطالعہ، ارتکاز اور روزہ وغیرہ رکھنے پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ ان تمام عادات سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں سے بیشتر تو روزمرہ کے معاملات میں بھی سر انجام دی جا سکتی ہیں، باقی سرگرمیوں کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن یہی کوشش آگے چل کر بہت زیادہ وقت بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ اپنی تجدید نو کے لیے وقت نہ مل سکے۔ آپ صرف اور صرف ڈرائیونگ میں مصروف نہیں رہ سکتے، آپ کو اپنی گاڑی میں ایندھن بھی ڈلوانا ہوتا ہے، اور صبح کی ورزش انسان کی ذاتی فتح کا وقت ہوتا ہے جو بعد ازاں دن بھر کی عوامی فتوحات کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ذاتی تجدید کے مندرجہ بالا اصول ایک مضبوط اور صحت مند شخصیت تشکیل دیتے ہیں۔ سکسیسفل لیڈرز میں 7 منفرد خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بتدریج ان انسانی خوبیوں کو اپنی شخصیت کا لازمی حصہ بنا لیا جائے۔ ہزاروں سال کی ریسرچ اور تجربات سے اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ یہ خوبیاں صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جانوروں میں ان میں سے کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ یہ خوبیاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، کسی میں کم اور کسی میں کاملیت کے ساتھ۔ تاہم قائدین میں یہ خصوصیت کم و بیش اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے، جبکہ عام انسانوں میں یہ خوبیاں کم تر درجے میں موجود ہوتی ہیں۔ سیلف اویئرنیس سیلف اویئرنیس خود شناسی کے عمل کو کہتے ہیں، جس کے تحت انسان میں اپنا رد عمل یعنی تاثر، جواب یا جوابی فعل منتخب کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہاں رد عمل سے مراد ذمہ داری کا تعین ہے۔ اس صلاحیت کے کم تر درجے پر متمکن افراد صورتحال کی ذمہ داری دوسروں پر، لوگوں، واقعات یا ماحول پر ڈال دیتے ہیں، یعنی کسی ایسی شے یا ایسے فرد کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے جو ان میں موجود نہیں، یعنی نتائج کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی۔ بالفاظ دیگر، اگر میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں تو دراصل میں آپ کو بااختیار بناتا ہوں اور اپنی طاقت آپ کی کمزوری کو دے دیتا ہوں۔ اس کے برعکس اعلیٰ درجے کے حامل لوگ سیلف اویئرنیس کے جوہر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کی تخلیقی قوت وہ خود ہیں، حالات یا واقعات کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں یا کسی بھی شخص کے بارے میں اپنا رد عمل خود منتخب کر سکتے ہیں۔ ان کے رد عمل میں آزادی پائی جاتی ہے، وہ جس قدر آزادی کا استعمال کرتے ہیں اس میں وسعت آ جاتی ہے، وہ تحمل مزاج اور ذمہ دار افراد کا طرز عمل اپناتے ہیں۔ امیجنیشن اینڈ کنسنسس، اس سے مراد اچھے اور برے کی تمیز ہے۔ تخیل کے ذریعے انسان اپنے لائحہ عمل مرتب کرتا ہے، یعنی کہ امیجنیشن کے ذریعے انسان اپنا لائحہ عمل مرتب کرتا ہے، اپنا وقت، صلاحیت اور آلات کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس صلاحیت کے ادنیٰ درجے پر مقاصد، اہداف اور کوششوں کے متعلق فضول اور بیکار ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ اگر انسان مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہے یا آپ کا دل ماضی سے متاثر ہے تو پھر آپ مصروفیت کے ساتھ کسی کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ زندگی بھر اس لمحے کے منتظر رہتے ہیں کہ حالات نہ کبھی سدھرے ہیں نہ کبھی سدھریں گے۔ اس کے برخلاف اعلیٰ تر درجے پر رجائیت اور بامقصد ہونے کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ ایسے انسان پر امید اور خوش فہم ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں مستقبل کا خاکہ ترتیب دیتے ہیں اور وہ تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ پاور آف ٹینشنز، اس خصوصیت کے نچلے درجے پر برجمان لوگ حالات کے تھپیڑوں پر رہنے والے، ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے والے، غیر مؤثر، آسان راستہ اپنانے والے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جبکہ اس خوبی کے اعلیٰ درجے پر فائز انسان انتہائی منظم زندگی گزارنے والے، اعلیٰ مقاصد پر نگاہ رکھنے والے اور مشکلات کا تعین کرنے والے اور بہادری سے ان کا سامنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ وہ فوری نوعیت کی سرگرمیوں میں مصروف رہیں، ان کی زندگی حکمت عملی وضع کرنے اور اثر انداز ہونے سے عبارت ہے۔ انسان حالات کا شکار ہونے کے بجائے تخلیقی، خوش تدبیری، بیکاری اور فضول ہونے کے احساس کے بجائے امید اور عزم اور بے ترتیبی کو چھوڑ کر منظم ہونے کی خوبیوں سے لیس ہو سکتے ہیں۔
براڈر پرسپیکٹو، اچھے انسانوں کو وسعت نظری اور وسعت قلبی سے کام لینا چاہیے۔ ایک شخص تنگ نظری سے اس وقت کام لیتا ہے جب وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ہر شے اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب کسی کا شریک حیات کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ الزام تراشی پر نہیں اتر آتے، کیونکہ ان کا تحفظ اس بات میں مضمر نہیں کہ ان کا جیون ساتھی ان کی توقعات کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر کسی انسان کا بیٹا، شوہر، بیوی، دوست یا باس غلطی کرتا ہے تو وہ الزام تراشی نہیں کرتا بلکہ ہمدردی کے ساتھ دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا احساس تحفظ ان لوگوں سے نہیں ملتا، یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک اصول پسند انسان ہوتا ہے۔ وسعت نظری کی بدولت انسان قلت کے احساس سے نجات پا کر فراوانی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ اینڈ کریج، پہلے خود سمجھنا اور پھر دوسرے کو سمجھانا ہی دراصل معاملہ فہمی اور جرأت مندی ہے۔ جو مسائل انسان کو درپیش ہوتے ہیں اسے ان کے بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی غیر جانبداری سے سوچنا چاہیے اور ان کی بات کو توجہ سے اور غور سے سننا چاہیے۔ بیشتر انسانوں کے مسائل کا بنیادی سبب کم و بیش ابلاغ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ دراصل حساس دل کے ساتھ نہیں سنتے، وہ اپنی آپ بیتی کے اندر رہ کر سنتے ہیں۔ ان میں ہم احساس ہونے کی مہارت اور رویے کی کمی ہوتی ہے۔ اپنے حولوں میں رہ کر دوسروں کی سرگزشت سنتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے مشورے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو موقع دوں گا، جبکہ سننے کی صلاحیت تحمل، عزت اور احترام چاہتی ہے، اور انسان کو سمجھنے جانے کی صلاحیت حوصلہ اور توجہ چاہتی ہے۔ اس میں دو طرفہ ابلاغ بھی ضروری ہوتا ہے، جہاں جرأت معاملہ فہمی کے ساتھ توازن میں رہتی ہے۔ کریٹیو ایبلٹی، انسان کی اہم ترین خوبیوں میں سے ایک تخلیق ہے، یعنی کچھ نیا بنانا، انوویشن ہے، یعنی ایسے حل پیش کرنا جو کسی دوسرے فرد کے تجویز کردہ حل سے بہتر اور زیادہ مؤثر ہو۔ زیادہ تر گفت و شنید سودے بازی ہوتی ہے، لیکن مصالحت میں بہترین نتائج مضمر ہیں، اور آپ اشتراک عمل کے ذریعے اپنا مقام چھوڑ دیتے ہیں اور بنیادی باہمی ضروریات اور مفادات کو سمجھ لیتے ہیں اور ہر فریق کو مطمئن کرنے والے حل پا لیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو ہم آہنگی کے ساتھ سوچنے کی ترغیب دیں۔ اگر ٹیم سپرٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ایک طاقتور تعلق قائم ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی فوری خواہشات کو ایک انسان کے تابع کر کے دیر پا تعلقات قائم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں دوسروں کے بارے میں بری زبان استعمال کرنے سے قطعاً گریز کریں، اور اگر آپ موجودہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کریں جو موجود نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کچھ مسائل کا سامنا بھی ہے اور کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کی غیر حاضری میں اسے برا بلا کہنے کے بجائے اس سے براہ راست ملیں اور خوش اسلوبی سے مسائل حل کریں۔ پرسنل ریسٹوریشن، انسانی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بنانے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نکارہ پن سے بچنے کے لیے ذاتی تجدید نو اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے اندر بہتری نہیں لاتے اور اپنی تجدید یا اصلاح نہیں کرتے تو آپ بتدریج نکارہ اور نکمے ہو جائیں گے اور نظام آپ کو مسترد کر دے گا۔ یاد رکھیں، ایک سرے پر نکارہ پن ہے اور دوسرے سرے پر جدت، مسلسل بہتری اور تشکیل نو ہے۔ تھری ٹینشنز، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی پرانی اور پختہ عادتیں اور طرز عمل کو محض نئے عزم اور نئے اہداف اپنا کر تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پختہ عادتیں بہت سخت جان ہو جاتی ہیں اور حالات تبدیل ہونے یا نیک ارادوں کے باوجود بھی یہ عادتیں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اگر ایک انسان ماضی کی گرفت سے نکلنا چاہتا ہے، پرانی عادتوں اور رسم و رواج کی قوتوں سے بچنا چاہتا ہے اور مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسائل جمع کرے، جیسا کہ ہم مثال کے طور پہ ہم خلائی سفر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے ایک طاقتور دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانی عادتوں سے اسی طرح پرانی عادتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی ایسے ہی طرز عمل کی ضرورت ہے۔ پختہ منفی عادتوں مثلاً تنقید کرنا، زیادہ کھانا، سونا، سستی اور تاخیر وغیرہ کو ترک کرنے کے لیے معمولی عزم، ارادے اور خواہش سے بڑھ کر کچھ درکار ہے۔ محض عزم اور ارادہ ہی کافی نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں میں اور اپنے اندر نیا جوش، ولولہ اور نئی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی میں متعدد مزاحمتی قوتیں برسر پیکار رہتی ہیں جو ہمارے نئے عزم اور یا پیش رفت کو منتشر کر سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بھوک اور جذبات ہیں، پھر غرور اور تصنع اور آخر میں خواہشات اور تمنائیں ہیں۔ ان سب قوتوں پر قابو پانا ہی ایک لیڈر کی اولین ترجیح ہے۔ یہ ترجیحات جیسے ہنگر اینڈ فیلنگز، بھوک اور جذبات کی مزاحمتی قوت کو شکست دینے کے لیے ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ ذاتی نظم و ضبط اور اپنی ذات کی نفی پر کاربند رہنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے معدوں کے اسیر بن جائیں تو جلد ہی ہمارے معدے ہمارے دہن اور ارادوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے نقصان دہ اشیاء اپنے حلق میں انڈیلنا سراسر بیوقوفی ہے۔ عمر گزارنے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کا میٹابولزم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس مرحلے پر صحت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے اعتدالی سے کھانا پینا، دیر تک سونا، بیکار بیٹھنا اور ورزش سے گریز ہماری ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ پراؤڈنس اینڈ پریٹینڈنگ، پراؤڈنس اینڈ پریٹینڈنگ کی مزاحمتی قوت پر قابو پانے کے لیے یہ عزم کریں کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے کردار اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ بیشتر لوگ اپنی کارکردگی، کردار اور صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے بجائے غرور، جھوٹے اور مصنوعی دعووں سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عزت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو ویسا بن کر بھی دکھائیں۔ عمومی طور پر لوگوں کو اپنے تاثر کے بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں دوسرے ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں، دوسرے میں ان کا تاثر اچھا بلکہ اعلیٰ ہو۔ ہمیں طاقتور، کامیاب اور جدت پسند نظر آنے کی شدید خواہش مصنوعی زندگی گزارنے اور غرور اور نخوت سے کام لینے پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اصولوں اور اقتدار سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو بے لاگ، دیانتدار اور صاف گو ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت سے کام لیتے ہیں انہیں بالآخر بہت زیادہ پریشانی اور مصائب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اگر انسان مسلسل جھوٹ سے اور اداکاری سے کام لیتا رہے اور اپنا بھرم قائم رکھے تو وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈیزائرز اینڈ وشز، ان انسانی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے یہ عزم کیا جائے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور وسائل مثبت اور نیک مقاصد کے لیے صرف کروں گا اور دوسرے انسانوں کی خدمت بجا لاؤں گا۔ کم ظرف اور لالچی انسان اپنے مفادات اور ذاتی شان و شوکت کے لیے سرگردہ رہتے ہیں۔ انہیں صرف اپنے ایجنڈے اور اہداف کے حصول کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ ان میں نہ مروت ہوتی ہے اور نہ ہی اعلیٰ اصولوں اور اقتدار کا پاس۔ وہ خود کو قانون سے بالا تر تصور کرتے ہیں۔ ان کی نظریں ہر وقت دولت، اقتدار، طاقت، شہرت، رتبہ، حکمرانی اور ملکیت پر رہتی ہیں۔ اس سے دوسری طرف اعلیٰ اخلاق کا حامل شخص دیانتدار، منکسر المزاج، بامروت اور سراپائی خدمت گزار ہوتا ہے۔ احسار و قربانی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنی جبلی بھوک اور فطری کمزوریوں پر قابو نہ پا لیں تب تک ہم اپنے جذبات اور خود سری کو سرنگو نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف ہم بڑی بڑی جلدی جذبات کو کا شکار ہو کر مال و دولت، غلبہ، عزت اور طاقت کے اصول میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ان تینوں ارادوں پر قائم رہیں جو ہماری ذات کی نشو و نما، جوہر قابلیت اور کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ گریٹنس آف کریکٹر، زندگی میں دیرپا کامیابی اور دوسرے لوگوں کو کسی مخصوص ڈگر پر رہنمائی کرنے کے لیے انسان کا کردار اعلیٰ و رفیع ہونا چاہیے، مگر نہ ایک معمولی کردار کا حامل شخص تو شاید کسی ایک انسان حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ کو کسی خاص کام کرنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ بلند پایہ کردار میں مندرجہ ذیل 3 خوبیاں اشد ضروری ہوتی ہیں۔ ایک اچھا لیڈر سب سے پہلے ہانسٹ ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے،
جب انسان واضح طور پر اپنی اقتدار کی شناخت کر لیتا ہے اور پیش قدمی کر کے اپنی ترجیحات کو منظم کر لیتا ہے تو پھر وہ بامعنی عہد اور وعدے کرتا ہے اور انہیں ہر صورت پورا کرتا ہے۔ یہ عمل اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ سے اور دوسروں سے عہد نہیں کر سکتا اور انہیں پورا نہیں کر سکتا تو یہ عہد اور وعدہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، they are totally useless، اور دوسرے لوگ اس کی منافقت اور دوگلے پن کو بھانپ کر محتاط ہو جاتے ہیں۔ میچورٹی معاملات میں میچورٹی در حقیقت جرات اور معاملہ فہمی کے مابین توازن کا نام ہے۔ اگر ایک انسان اپنے احساسات اور غلطیوں کا اقرار جرات کے ساتھ کرتا ہے اور دوسروں کے فیلنگز اور کوتاہیوں کے ساتھ توازن برقرار رکھتا ہے تو وہ شخص بالغ نظر ہے۔ اگر وہ بالغ نظری اور جذباتی قوت سے عاری ہے تو وہ اپنے طاقت، عہدے، اختیارات، سرکاری حیثیت، بالادستی یا وابستگی سے حاصل کرتا ہے۔ جنریاسٹی دنیا میں ہر انسان کے لیے بہت کچھ ہے اور یہی سوچ وسیع القلبی ذاتی قدر و قیمت اور احساس تحفظ کو جنم دیتی ہے۔ وہ شخص سب کچھ چھین لینا چاہتا ہے اور دوسروں کو محروم دیکھنا چاہتا ہے جو دراصل عدم تحفظ کا شکار اور اپنی خوبیوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ وسیع القلبی یا جنریاسٹی انسان کے اندر شناخت، فائدہ اور ذمہ داری میں اشتراک پیدا کرتی ہے۔ اس سے نت نئی تخلیقاتی متبادل اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے افراد تنگ نظری اور تعصب پر مبنی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں کو محدود گردانتے ہیں، ہر وقت شکایت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے کو کوئی نعمت میسر آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ایسے لوگ دوسروں کو منفعت، شہرت، طاقت اور اختیار میں شریک نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگوں کی خواہشوں پر، دوسرے لوگوں کی کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی ان کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے گھر کے کسی فرد، دوست یا ساتھی کی کامیابی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب کسی دوسری شخص کو کامیابی یا شہرت ملتی ہے تو انہیں یوں لگتا ہے کہ ان سے سب کچھ چھن گیا۔ دیانتداری، بالغ نظری اور وسعت قلبی سے مزین شخصیت کے پاس خلوص پر مبنی سچائی ہوتی ہے جو کسی بھی منفی ہتھکنڈے سے بے نیاز رہتی ہے۔ انسانی مسائل کے پائیدار حل، دیرپا خوشیوں اور کامیابیاں داخلی کیفیت سے خارجی کیفیت کی طرف آتی ہیں۔ خارج سے داخل کی طرف مبنی سوچ میں مبتلا لوگ ناخوش ہوتے ہیں اور خود کو حالات کا شکار اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اندر سے خوش ہو تو اس کی خوشی کے اثرات خارجی طور پر بھی محسوس ہوتے ہیں اور باہر کا موسم اور زیادہ خوشگوار لگتا ہے۔ لیکن انسان اگر داخلی طور پر غمگین ہو تو باہر کا موسم چاہے کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو وہ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ضمیر اسے درست اصولوں سے ہم آہنگ نہ ہونے پر ٹوکتا ہے۔ جس طرح جسمانی تربیت ایک کھلاڑی کے لیے ضروری ہے اور ذہنی تعلیم دانشور اور عالم کے لیے ناگزیر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ضمیر کی تربیت انسانی کردار کی عظمت کے لیے بہت وائٹل کردار پلے کرتی ہے۔ ضمیر کی تعلیم اور تربیت ایک خاص نظم و ضبط کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ دیانتدارانہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے، بلند خیالات سوچنے کا مطالبہ کرتی ہے، بے حیائی، بے راہ روی، فحاشی ان سے روکتی ہے، انسان کے اندر عقل و دانش پیدا کرتی ہے، درست غلط اور اچھے برے کی فطری تمیز پیدا کرتی ہے۔ ضمیر کی تربیت کا آغاز انسان کے گھر سے ہوتا ہے اور والدین کی مثال اور طرز عمل کے ذریعے مسلسل جاری رہتا ہے۔ پھر جب یہ انسان اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس تربیت میں ترقی کے لیے خود آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چکردار سیڑھیوں پر سیکھنا، اعتراف کرنا اور عمل کرنا ضروری ہے، اسی کی بدولت آسمان کی بلندیوں پر پہنچا جا سکتا ہے۔ چینج ان تھنکنگ اینڈ گریٹ پاورز لگ بھگ ہر قابل ذکر اور اہم تاریخی کامیابی سوچ کے پرانے اور روایتی گھسے پٹے انداز کو جرات بندانہ کے ساتھ توڑنے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ سائنسی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں خیالات میں تنوع اور شعور کی ترقی اور بوسیدہ پابندیوں سے چشم زدن میں ذاتیہ سوچ میں تبدیلی یا پیراڈائم شفٹ، یہ پرانے مسائل کو نئے زاویے سے دیکھنے کا نام ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پرانی سوچ کو ترک کرنے اور نت نئی سوچوں
سوچیں اپنانے پر بھی اختلافات ظہور میں آتے ہیں۔ نئی سوچ اور فکر خیال کو اپنانا جرات اور ہمت کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی بھی انسان نئی مہارت کو معمولی سی ترقی دے کر تھوڑی بہت پیش رفت کر سکتا ہے، جبکہ انقلابی پیش رفت کے لیے نئے پیراڈائمز اور نئے انداز فکر کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ایک انداز سے دیکھیے اور سوچے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ دیر پا اور حقیقی ترقی کے لیے لازم ہے کہ قدم بہ قدم نشو و نما اور ترقی کی جائے، تاکہ وہ انسانی شخصیات و کردار کا حصہ بن جائے۔ جب لوگوں کو اس انداز میں انتظامی اصولوں کی تربیت دی جاتی ہے تو وہ پرانی بندشوں اور سوچوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پرانے انداز اور اطوار ترک کر دیتے ہیں۔ وہ بتدریج داخلی سطح پر اپنے ضمیر سے ترغیب و ہدایت پانے لگتے ہیں، اور جب اداروں میں لوگ اس طرح تربیت پاتے ہیں تو وہ اپنے انتظامی ڈھانچے، نظام اور انداز تشکیل دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے اغراض اور مقاصد، اقدار اور کردار سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے۔ پاسٹ ریزسٹنس۔ برسوں پرانی عادتیں ترک کرنے اور نئی عادات اپنانے میں کامیابی کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح مزاحمتی قوتوں سے نمٹا جائے اور پیش رفت کرنے والی قوتوں کو ہم آہنگ کر کے روزانہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھا جائے، ترقی کی جائے۔ ماضی کی مزاحمت پر غلبہ پانا ایک بڑی حد تک واضح شناخت اور طاقتور مشن کا مرہون محنت کرتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کون ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ جوش و جذبے سے عاری ہوتے ہیں۔ غیر معیاری کارکردگی کا عام طور پر سبب یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ترجیحات اور عزم بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمزور عزم بڑی آسانی کے ساتھ جذبات، موڈ اور حالات کی نظر ہو جاتا ہے۔ در حقیقت عزم و ارادے کے پیچھے جوش و جذبہ کار فرما ہوتا ہے جو اسے مسلسل تقویت بخشتا رہتا ہے۔ قابل اور اعلیٰ درجے کے قائدین اپنا ایجنڈا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کا شیڈول ان کا مالک نہیں غلام ہوتا ہے۔ وہ ہر ہفتے خود کو منظم کرتے ہیں اور روزانہ خود کو مرتب کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلون مزاج ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے وقت کی تقسیم اہم منصوبہ بندی، پروگراموں اور تخلیقی ماحول کے لیے کرتے ہیں۔ جب وہ تھک جاتے ہیں تو اس وقت کم اہم اور ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو بہت ضروری نہیں ہوتے، لیکن اس سے پہلے جب وہ تازہ دم ہوتے ہیں تو وہ اہم اور انتہائی ضروری کام سر انجام دیتے ہیں۔ سیلف ریئلائزیشن اینڈ ڈیڈیکیشن۔ جس طرح خلا میں جانے کے لیے اور زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہونے کے لیے بہت زیادہ قوت اور توانائی صرف کرنا پڑتی ہے، اس کے برخلاف لاکھوں میلوں کی خیالآوردی اور زمین پر واپس آنے کے لیے اس کے مقابلے میں بہت کم قوت اور توانائی درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو ایک ایسا انداز اپنانے اور نیا طرز عمل اختیار کرنے میں زیادہ کوشش اور توانائی صرف کرنا پڑتی ہے، کیونکہ پرانے اطوار اور عادتیں انسان کو پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک دن یہ عہد کرتا ہے کہ وہ بسیار خوری کی عادت ترک کر دے گا، تو اسے یہ عزم و ارادہ لکھ کر کھانے کی میز پر ویسا کر دینا چاہیے تاکہ اگلے دن وہ اس عزم کی تجدید کر سکے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ انسان کسی طرح اپنی پرانی اور بری عادتیں ترک کر کے نئی اور صحت مند عادتیں اپنا سکتا ہے۔ کس طرح؟ پہلے اس کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ بری عادتوں کا اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے، پھر اسے سنجیدگی سے یہ غور کرنا چاہیے کہ کون کون سی مزاحمتی قوتیں اس کا راستہ روک لیتی ہیں اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے اسے کتنی قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ کسی عادت کو ترک کرنے کے لیے کسی بھی سنجیدہ کوشش کے آغاز میں مزاحمتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کھانے پینے کی عادات تبدیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ان اوقات، مقامات اور حالات کو زیر غور بنانا چاہیے جن میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر اسے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا جو اسے کمزور بناتی ہیں، اور ان چیزوں کو شامل کرنا ہوگا جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں اور اس کے عزم اور ارادے کو مستحکم کرتی ہیں۔ بسا اوقات محض عزم و ارادہ ہی پرانی عادات کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ انسان کو قوت ارادی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے تعاون اور مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے ہی لگن رکھتے ہوں، ان کے ساتھ اس انسان کا تعلق ایسا ہو جو کچھ کر دکھانے میں مددگار ثابت ہو۔ اجتماعی کامیابی اس لیے مؤثر اور یقینی ہوتی ہے کہ اس کا عزم و ارادہ اور مقصد ایک ہوتا ہے۔ جیسے سگریٹ نوشی ترک کرنا، واک پر جانا اور دیر تک نہ سونے جیسے ارادے اہل خانہ، دوست احباب اور دفتر کے ساتھیوں کی مدد اور تعاون سے کامیابی کے نازل پر پہنچ سکتے ہیں۔ ابتدا میں تبدیلی یقیناً مشکل ہوتی ہے، لیکن جب انسان ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی آزادی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔
اپنی مرضی اور رضامندی سے کام کرنے کی آزادی، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کرنے کی آزادی سے اس وقت یہ آزادی کھونا پڑتی ہے جب تک نئی عادات پختہ نہیں ہو جاتی اور جب تک نئے اور صحت مند معمولات اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن جاتے۔ 7 میجر میل فنکشنز۔ دیکھا جائے تو بہت سی عادات ایسی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، لیکن ان میں سے 7 چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی بہت پرومیننٹلی یوز ہوتی ہیں۔ وہ عادات بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان سب کا تعلق معاشرتی اور سیاسی حالات سے ہے، اور ان سب سماجی برائیوں کا تدارک یقینی طور پر خارجی عوامل پر ہے، یعنی ایسے اصولوں پر جن کی بنیاد فطرت کے قوانین پر ہے، معاشرتی اقتدار پر نہیں۔ جیسے ویلتھ وداؤٹ ایفرٹس، یہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں کچھ نہ کرنے کے باوجود انسان کے اندر بہت زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اثاثے اور مارکیٹ شیئر سے محنت، ایسے یہ کام ہے جو آپ سے محنت کا تقاضا نہیں کرتے، یا اس سے ایسی پیداواری اشیاء نہیں مانگتے جن کی کوئی قدر و قیمت ہو۔ اس کے لیے بس اتنا کرنا پڑتا ہے کہ چیزوں اور لوگوں کو خوش لوبی سے استعمال کریں اور دولت کماتے جائیں۔ عصر حاضر میں ایسے متعدد پیشے وجود میں آ گئے ہیں جن میں بغیر کسی محنت اور تگ و دو کے ڈھیروں دولت کمائی جا سکتی ہے۔ ٹیکس ادا کیے بغیر دولت مند بنا جا سکتا ہے، کسی ملک کی شہریت کی بنیاد پر اور بڑے بڑے اداروں کی رکنیت کی بنیاد پر تمام سہولیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی قسم کی ذمہ داری یا فرائض سے عہدہ برا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی قسم کا خطرہ مول لیا جاتا ہے۔ 80s کی دہائی میں متعدد ایسی اسکیمیں متعارف کروائی گئیں جو فراڈ اور دھوکے پر مبنی تھی۔ ان اسکیموں کے پیچھے راتوں رات امیر بننے کی خواہش کار فرما تھی۔ ان کے اشتہارات کی عبارت کچھ یوں ہوا کرتی تھی کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے منصوبے میں سرمایہ کاری کیجیے اور گھر بیٹھے لاکھوں کمائیے۔ جس طرح آج کل نیٹ پر ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں، گھر بیٹھے یہ کریں، گھر بیٹھے وہ کریں۔ ان دل فریب اور سبز باغ دکھانے والے دعووں نے ہزاروں لوگوں کو ان کی عمر بھر کی کمائی سے محروم کر دیا۔ ان اسکیموں کے فراڈ سے قطع نظر ایک سنگین پہلو یہ بھی تھا کہ یہ معاشرے میں محنت کے بغیر دولت کمانے کے منفی رجحان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ایسی سوچوں نے لوگوں کے اخلاقی معیار کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ہیپینس وداؤٹ کنسنسس، خود غرضی، لالچ اور گل-ہوس عناصر کی پہلی سوچ یہی ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، وٹ آئی کین گیٹ فرام اٹ، میرا مفاد کتنا ہے، ہاؤ ول یو پے می، اس سے مجھے کیا خوشی ملے گی۔ معاشرے کی بدلتی اقتدار کے باعث لوگ اب خوشیوں کا حصول ضمیر کی نگرانی یا ذمہ داری کے احساس کے بغیر چاہتے ہیں، یہاں تک وہ اپنے فرائض اور کام کے نام پر اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اکثر بلا دیتے ہیں، لیکن احساس ذمہ داری کے بغیر عیش و عشرت کا نتیجہ وقت اور دولت کے ضیاع کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ بدنامی الگ ہاتھ آتی ہے، دوسرے لوگوں کی ذہنی اور روحانی اذیت سے دچار ہونا پڑتا ہے۔ ضمیر کی نگرانی کے بغیر فطرت کے اصولوں سے انحراف نہایت خطرناک رجحان ہے۔ غیر ازلی سچائیوں اور قوانین کا محفوظ اسٹور ہے۔ ضمیر ازلی سچائیوں اور قوانین کا محفوظ اسٹور ہے اور قانون فطرت کا داخلی نگران۔ کسی اخلاقی قدغن کے بغیر عیاشی اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے، اور بڑے بڑے افسران اور ایگزیکٹوز کو ترغیب دی جاتی ہے کہ کسی پابندی کے بغیر اپنی چھٹیوں سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ یہی کرپشن کی بنیاد ہے، اور کرپشن کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ یہ آپ کے سال بھر کی محنت کا صلہ ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، یا آپ ایسا کیوں نہ کریں، آپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اشتہارات میں آپ 60 سالہ مردوں کو دیکھتے ہیں جو 30 سالہ پرکشش عورتوں کے ساتھ فطرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان افسروں اور ایگزیکٹوز کی بیویوں پر کیا گزرتی ہوگی کوئی نہیں جانتا، اور ان معاشرتی قدروں کا کیا بنے گا جنہیں دھوکہ کھانے والی بیویاں سینے سے لگائے پھرتی ہیں۔ نالج وداؤٹ کریکٹر، جس طرح کم علمی خطرناک ہوتی ہے، اسی طرح زیادہ علم بھی اصول پسندی کے بغیر کم خطرناک نہیں ہوتا۔ کردار کی پختگی کے بغیر ذہنی نشو و نما ایسے ہی ہے
جیسے کہ گاڑی کسی شرابی نوجوان کی ڈرائیونگ میں ہو۔ آج کل تعلیمی اداروں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ نوجوان کی کردار سازی یعنی اخلاقی تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کردار سازی کی تعلیمی ضرورت نہیں، اس کے لیے اخلاقی اقتدار کا نظام ہی کافی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت بھی اشد ضروری ہے۔ مہربانی، ایمانداری، راست بازی، دوسروں کی مدد اور دیانتداری ایسی اقدار ہیں جن کی اہمیت سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے یا دو رائے نہیں آپ کی ہو سکتی۔ ہمیں ان اقتدار کو نہ صرف اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنانا ہوگا بلکہ اپنے اداروں کے پیشہ ورانہ تربیتی کورسز اور پروگراموں میں بھی شامل کرنا ہوگا۔ ذہن کی نشو و نما اور کردار میں بہترین توازن صحت مند معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ ٹریڈ وداؤٹ ایتھکس۔ انسان ایک معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ خدمات، مفاد اور امداد کے جذبے کے تحت روابط اور تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اخلاقی بنیاد کو نظر انداز کر دیا جائے اور معاشی نظام اخلاقیات کے بغیر چلنے کی اجازت دے دے تو وہ وقت دور نہیں جب اخلاق سے بے بہرا معاشرہ اور کاروباری مراکز مرز وجود میں آ جائیں گے اور انسانی تعلقات کی بنیاد مالی منافعت اور مفادات پر ہوگی۔ ہر کاروباری سودا ایک اخلاقی ڈیل ہی ہوتی ہے جس میں فریقین ایمانداری سے سرخرو ہوتے ہیں اور جس میں اقلیت کے حقوق اور مفادات کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔ سائنس وداؤٹ ہیومینٹی۔ اگر سائنسی علوم محض ٹیکنالوجی بن جائیں تو یہ آدمی کو آدمیت کے خلاف کھڑا کر دینے کی قوت بن جائیں گے، جو کہ ایک نیگیٹو پاور ہے۔ سائنس میں ترقی اگر انسانیت کے بغیر ہوتی ہو تو یہ تباہ کاری کے وسائل مہیا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سائنسی ایجادات کو انسانوں کے مسائل میں اضافے کے بجائے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ دھماکہ خیز ڈائنامائٹ سے لے کر ایٹم کی طاقت تک سب کچھ ہلاکت خیزی کے بجائے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہر شے کا ظاہری حلیہ بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن قدرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ ان کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے ماضی بعید میں ہوتا تھا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ریلیجن وداؤٹ سیکریفائس۔ احسار و قربانی سے عاری ہو کر مذہبی رسومات ادا تو شاید کی جا سکتی ہوں، لیکن وہ الہامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر مذہب کی روح کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے کیونکہ کس طرح انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی مذہب کو دنیا کا ایک نظام سمجھ لیا جائے تو اس کے پیروکار خدمت کے جذبے سے عاری اور روحانی عبادات سے گریزاں ہو جائیں گے۔ ایسے پیروکار ظاہری رسوم پر زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں اور وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی دنیاوی پیمانے پر پورا اتر سکیں گے۔ انسان کبھی بھی انکساری کے بغیر اتحاد و اتفاق برقرار نہیں رکھ سکتا۔ خود غرضی اور غرور تو خدا اور انسان کے درمیان اور انسان کے درمیان موجود باہمی تعلقات کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اور آخر میں پولیٹکس وداؤٹ پرنسپل، سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اصولوں کے بغیر سیاست ہو رہی ہے۔ اگر انسان کوئی اصول نہیں تو اس کی کوئی سمت نہیں۔ سیاست میں سیاستدانوں کی اخلاقیات پر توجہ مرکوز کر کے اس کا مخصوص اثر قائم کیا جاتا ہے جو معاشرے میں خوب مقبول ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ امیج یا تاثر مصنوعی ہوتا ہے اور محض ووٹ حاصل کرنے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دراصل ایک ایسے سیاسی نظام کی طرف لے جاتا ہے جو کائنات کے ابدی اصولوں سے عاری ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان سے۔ حالانکہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اسے معاشرتی عزم اور اخلاقی اقدار کے ذریعے اصولوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس کے برعکس درست اصولوں سے بے نیاز معاشرے میں اقتدار مسخ ہو جاتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جہاں بہت سے لوگوں کو دن دہاڑے بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، ان کا پیسہ ہتھیا لیا جاتا ہے یا کسی قانونی کارروائی کے بغیر ان کو جائز منصب سے محروم کر دیا جاتا ہے، مختلف الزامات لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ بہترین معاشروں میں فطری قوانین اور اصولوں کی بالادستی ہوتی ہے، اور اس سے مراد دستور یا آئین ہے جس کی روح سے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز افراد کو بھی اصولوں کے سامنے سرنگوں ہونا پڑتا ہے اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہوتا۔
پاورفل پرنسپل اینڈ لیڈرز. ریئل لیڈرشپ کی قوت ایک قابل عزت کردار اور اصولوں سے ابھرتی ہے، لیکن پیروکار اس لیڈر کی کیوں پیروی کرتے ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں، یہ ایک ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. لیکن اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو 3 مختلف وجوہات سامنے آتی ہیں. پہلے نمبر 1، بہت سے پیروکار خوف کے نتیجے میں کسی رہنما کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ کچھ نہ کیا جس کے لیے انہیں کہا گیا ہے تو انہیں نقصان اٹھانا پڑ جائے گا. اسے آپ جبر بھی کہہ سکتے ہیں، بائی فورس بھی کہہ سکتے ہیں. اس معاملے میں لیڈر نے اپنے پیروکاروں پر ایک خوف مسلط کر دیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے قائد کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ساتھ کچھ برا سلوک ہونے والا ہے یا ان سے کچھ چھین لیا جائے گا. اس لیے وہ برے نتائج کے خوف سے سر تسلی میں خم رکھتے ہیں اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، یا محض زبانی طور پر ان کا دم بھرتے رہتے ہیں، لیکن یہ وفاداری سطحی، مصنوعی اور عارضی ہوتی ہے. جب ان کے سروں پر خطروں کی تلوار لٹکنا بند ہو جاتی ہے تو ان کی صلاحیتیں تیزی سے تباہی اور تخریب کاری کی طرف مڑ جاتی ہیں. سیکنڈ، بہت سے لوگ مالی منفعت یا کسی پرکشش فائدے کے لالچ میں کسی لیڈر کی پیروی کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ لیڈر ان کی ترقی، دولت کے حصول، تحفظ اور مواقع کی فراہمی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. جبکہ ایک لیڈر کو اپنے پیروکاروں سے وقت، توانائی، صلاحیت و قابلیت اور حمایت درکار ہوتی ہے. اداروں کے معمولی سے کام کاج اسی بنیاد پر چلتے ہیں. تھرڈ، پیروکاروں کا تیسرا درجہ تسلیم و رضا کا درجہ ہے. اس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ پیروکار یا فالورز اپنے لیڈر پر اعتماد کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس پر یقین ہے، وہ اس پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں. ایسے قائدین قابل احترام، قابل اعتماد اور قابل تعظیم ہوتے ہیں. لوگ ان پر اور ان کے نسب العین پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ اندھا دھند اطاعت یا اندھی تقلید نہیں ہوتی. ہر انسان کو زندگی میں ایسے قائدین سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا استاد، آپ کا اجر یا ٹریڈر، خاندان کا کوئی رکن یا دوست، جو ضرورت پڑنے پر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. عموماً ایسے شخص کو آپ مینٹر کے طور پر جانتے ہیں. ایسے مخلص قائد کے ساتھ انسان کی وفاداری اور وابستگی رضاکارانہ اور بغیر کسی شرائط کی ہوتی ہے. فالوئنگ جو ہیں آپ اس کی موٹیوز ہیں. سب سے پہلے آتی ہے موٹیویشن. اطاعت، وابستگی اور احکامات کی تعمیل کے لیے ترغیب اساس کی حیثیت رکھتی ہے، بیس ہے. اس سے قائد کی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے. تاہم یہ ضروری ہے کہ پیروکاروں کو یہ بتایا جائے کہ کیوں اور کیا چیز تعلق برقرار رکھنے کے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک مفید اور اطمینان بخش مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر لیے جاتے. پیشنس. پیروکاروں کی جانب سے پیدا کی جانے والی مشکلات، کوتاہیوں اور ناکامیوں کے باوجود اہداف کے حصول میں بے صبری اور توقعات کے باوجود ایک طویل مدت تک ادراک اور تناظر برقرار رکھنے اور عارضی مشکلات، رکاوٹیں اور مزاحمت کے سامنے جھکنے کے بجائے عزم و ارادے کو برقرار رکھیں اور صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے. انڈیورنس اینڈ ٹالرنس. برداشت اور بردباری. پیروکاروں سے سختی کا رویہ اختیار نہ کریں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے پیروکار یا فالورز یا آپ کے سبارڈینیٹ آپ کی کمزوریوں اور حکمت عملیوں کو افشاں کر سکتے ہیں تو سخت گویر رویہ ان کو آپ کا وفادار نہیں رکھ سکتا. آپ کی نرمی اور برداشت ہی انہیں آپ سے وفاداری پر مائل کر سکتی ہے. ٹیچنگ. ایک رہنما اس مفروضے کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے کہ اس کے پیروکار اور ماتحتوں کے پاس تمام سوالات کے جواب نہیں ہیں. وہ ہر معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے اور انہیں مختلف نقطہ نظر کی قدر و قیمت یا مختلف تھیوریز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. یہ رہنما کا کام ہے کہ وہ انہیں علم کے خزانے سے مستفید کرے اور وہ انہیں ٹرولی گائیڈ کرے گول کو اچیو کرنے کے لیے. ریکگنیشن اینڈ کانسنٹ. لیڈرشپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ذاتی قابلیت رکھنے کی شرط کے طور پر کوئی ثبوت یا خصوصی کارکردگی کا تقاضا نہ کرے، بلکہ لوگوں کو شک کا فائدہ دے. جب لیڈرز دوسرے لوگوں کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی تخلیقی اور تعمیری قوتوں کو استعمال کرتے ہیں. ایمپتھی.
کامیاب قیادت کے لیے ہمدردی اور رحم دلی بنیادی خوبیاں ہیں۔ قائد کو اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے لیے حساس دل، خصوصی توجہ دینے والے اور ان کو یاد رکھنے والے لیڈر کے طور پر ابھرنا پڑے گا۔ جنریاسٹی اچھے رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے لیے مختلف معلومات اور ادراک رکھے ان کے بارے میں، وہ ان کی عزت بھی کرے، ان کی خواہشات، ان کے ارادوں، ان کی کردار اور ان کے اہداف کو مکمل اہمیت دے، صرف ان کے رویے کو ہی پیش نظر نہ رکھے۔ لیڈر کا رویہ انہیں اس سے وابستہ رکھتا ہے۔ جینٹلنس اینڈ کمپیشن غلطیوں پر گرفت کرنا ایک ضروری امر ہے، لیکن اس سلسلے میں نرم رویہ اپنانا چاہیے۔ انہیں اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کریں، لیکن اس انداز میں کہ یہ آپ کے نہیں، ان کے اپنے مفاد میں ہو۔ کوتاہیوں کے باوجود جوش و جذبے کو برقرار رکھنا اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ایک لیڈر کا فرض ہے۔ کنسسٹنسی لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے اور کردار میں مستقل مزاجی اور استقامت کا مظاہرہ کرے، تاکہ فالورز کو معلوم ہو سکے کہ قیادت کا انداز سازشوں، جوڑ توڑ اور عیاریوں پر مبنی نہیں ہے، اور یہ کہ قائد منفی حربے استعمال نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف قیادت اعلیٰ اقدار، بلند اخلاق اور نیک کردار کی حامل ہے۔ انٹیگریٹی قائدین کو چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل میں یکسانیت اور ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ وہ جس دیانتداری اور خلوص سے سوچتے ہیں، اپنے عمل میں بھی وہ اسی کا مظاہرہ کریں۔ دل میں بغض و عناد نہ رکھیں اور نہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسروں کی فلاح اور بھلائی کو اولین ترجیح دیں اور اس ارادے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ اتحاد و اتفاق اور ہم آہنگی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کمیونیکیشن بیریئرز کسی بھی انسان کے لیے اپنی بات کو درست انداز میں بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ویورز یا سامعین کے موقف کو سنے، اسے سمجھے اور اس شخص کو قابل اعتماد سمجھے۔ دراصل ہم میں سے بیشتر لوگ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح وہ ہے، بلکہ ہم اسے ٹھیک اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اردو کی ایک بڑی مشہور ضرب المثل ہے کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا سوچے۔ جیسے وہ اندھا ہوتا ہے اور اس کو سربائے اندھیرے کے وہ کچھ چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمارے تجربات سے اخذ کردہ ادراک ہمارے تصورات، خیالات اور رویوں کو متاثر کرتا ہے، اور جو شخص بھی ہم سے مختلف انداز میں دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے، ہم اسے غلط قرار دے دیتے ہیں، یا ہماری سوچ سے جو بھی بندہ مختلف ہوتا ہے ہم اس بندے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اپنے ادراک اور موقف کو درست کرنے کے لیے لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے اور طرز عمل کو بہتر بنائے، تاکہ دوسروں کی سجیشنز اور دوسروں کے امیجنیشنز اور دوسروں کے آئیڈیاز کو درست انداز میں سمجھ سکیں اور اپنی بات درست طور پر دوسرے تک پہنچا سکیں۔ فالوئنگ طریقے جو ہیں وہ اس کو اختیار کرنے چاہیے اپنا بات اپنے فالورز تک پہنچانے کے لیے۔ سب سے پہلے پازیٹیو تھنکنگ، لیڈر کو خوش گمان ہونا چاہیے، اسے یہ خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ دوسروں کے خلوص اور سمجھ بور پر شبہ نہیں کرتا۔ رسپیکٹ ان ریلیشنز، اس کو دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، اختلافات کو خوش اسلوبی سے ختم کرنا چاہیے اور دوسرے فریق کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ وہ اس مسئلے کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ براڈ مائنڈنس، کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کریں اور خود کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ کالنگ، دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے اس کی بات کو غور سے، توجہ سے اور سمجھداری سے سنیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ افیکٹو کمیونیکیشن، اپنی بات اس انداز میں سمجھائیں کہ آپ کا موقف بالکل واضح ہو جائے۔ کسی متفقہ نقطے سے گفتگو اس کے لیے کسی متفقہ نقطے سے گفتگو کا آغاز کریں اور بتدریج اختلافی موقف کی طرف آئیں۔ مؤثر ابلاغ کے لیے لازم ہے، یا افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے اپنے معافی الضمیر اور ارادے دونوں پر کنٹرول رکھے اور منطق اور جذبات کے امتزاج سے گفتگو کرے۔ منطق اور جذبات، ایموشنز
اینڈ لاجک دو یکسر مختلف خوبیاں ہیں۔ ان میں جذبات کی زبان زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایموشنز آر موسٹ پاورفل دین دا لاجکس۔ اس لیے یہ اہم ہے کہ ہم اپنے کاموں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں اور دل سے بھی سنیں اور کسی تعصب کے بغیر کمیونیکیشن کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس موقع پر ضبط و تحمل اور کھلے دل سے کام لینا ہوگا۔ اپنے موقف پیش کرنے کے لیے متبادل نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ فریق ثانی کی بات پوری توجہ اور پوری حاضر دماغی سے سنیں اور خود کو اپنی ذات سے بلند رکھیں۔ نئی باتیں سیکھنے اور تبدیل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں۔ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا ایک یقینی طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تھرٹی پرنسپلز آف بینگ افیکٹو۔ انسان اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں دوسرے لوگوں پر مثبت اثر و نفوذ کا خواہشمند ہوتا ہے، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے روزگار میں ترقی، کاروبار میں کامیابی اور دوستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، رویے میں تبدیل کرنا اور گھریلو تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ یہ 30 پرنسپلز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1، اوائڈ نیگیٹو اور ہارش ٹون۔ انسان کو خاص طور پر جب وہ مشتعل ہو یا تھکا ہوا ہو تو بحث و مباحثے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ چڑچڑا پن آپ کی عارضی ذہنی کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا مخاطب مستقل طور پر مجروح ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں تنقید سے پرہیز کریں اور ضبط و تحمل سے کام لیں۔ اپنا غصہ یا پریشانی اپنے ساتھیوں یا ماتحتوں پر مت نکالیں۔ پیشنس اینڈ گرٹ۔ شدید تناؤ یا دباؤ کی کیفیت میں انسان بہت سی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا، یا ان کے معنی اس کے پیش نظر نہیں ہوتے، یا حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس صبر و تحمل محبت اور امید کا اظہار ہے۔ یہ بیزاری، بے نیازی یا لا تعلق ہونے کا نام نہیں بلکہ قدم بقدم آگے بڑھنے کے عمل کا نام ہے۔ ڈسکریمنیشن بٹوین مین اینڈ ایز ایٹیٹیوڈ۔ ہر انسان برے رویے اور غیر معیاری کارکردگی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن ہمیں متعلقہ شخص کی ذاتی اہمیت اور عزت نفس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس بات کو کسی مقابلے یا کسی فیصلے سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ متعلق فریق کو یہ بتایا جائے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ بات اسے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے میں فورسفلی ہیلپ دے گی۔ بسا اوقات لوگوں کی کارکردگی اور ان کا رویہ ان کی بنیادی صلاحیتوں سے کسی طور پر مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان کی کارکردگی میں امتیاز کرنا اور اس کی صلاحیتوں کا احساس دلانا اعلیٰ نتائج حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بیک ڈور سروسز۔ جب انسان کسی کے لیے گمنام رہ کر یا بیہائنڈ دا کرٹن رہ کر خاموشی سے اپنا اچھا کام سر انجام دیتا ہے تو اس سے اس کی عزت نفس اور قدر و قیمت کے احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی نمود و نمائش یا بدلے کی توقع کے بغیر خدمت خلق کرنا دیر پا تاثر قائم کرتا ہے، جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بے لوث کام اثر و نفوذ میں اضافے کا زبردست ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ سلیکشن آف رسپانس۔ جاننے اور عمل کرنے کے درمیانی ربط کو انسان اکثر اوقات نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اپنا جوابی رد عمل صحیح طرح سے منتخب نہیں کر سکتا، حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ پہلے معاملے کا ادراک کرے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے کہ جو کوسچن ہے یا جو پرابلم ہے وہ ہے کیا، پھر اس پر عمل یا رد عمل کا فیصلہ کریں۔ چناؤ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے رویے اور اقدامات کی ذمہ داری قبول کریں، دوسرے لوگوں اور حالات کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ کمپیٹیبلٹی ٹو پرومسز۔ انسانوں کا اپنے عزم اور عہدے پر قائم رہنا دوسرے لوگوں پر دیرپا اور گہرا تاثر چھوڑتا ہے۔ اچھا رہنے اور نیک کام کرنے کے لیے ہمیں عہد اور وعدے کرنے چاہیے، تاکہ ہم کبھی کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا نہ کیا جا سکے۔
اور اس سلسلے میں مکمل طور پر محتاط رہنا کی ضرورت ہے۔ وعدہ پورا کرنے سے دوسروں کا اعتماد اور دل بآسانی جیتا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں وعدہ نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ایک اچھا لیڈر اور ایک اچھا انسان وہی ہے جو اپنی بات کا پاس کرے، اپنے وعدوں کا پاس کرے، جس کے لیے اس کے ورڈز اس کا میٹر آف پرائڈ ہوں۔ سرکل آف افیکٹو کنسنٹریشنز۔ بعض کام اور چیزیں انسان کے براہ راست اختیار میں ہوتی ہیں، لیکن پازیٹیو کام کرنے سے انسان کے حلقہ اثر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بالواسطہ اختیارات حاصل ہو جاتا ہے، جس کے مسائل اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اثر و رسوخ کا انداز تبدیل کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ دوسروں کے سامنے اس زبان میں پیش کرے جو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔ انسان اپنے حالات کو محض اپنے رویے میں تبدیلی لا کر تبدیل کر سکتا ہے۔ لو اینڈ ڈیسنسی۔ جب انسان دوسرے لوگوں سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ دراصل دوسروں کو زندگی کے قوانین کی پاسداری کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر سخت گیر اور بد مزاج نظر آنے والے لوگ اندر سے عام طور پر نرم ہوتے ہیں۔ اگر ان کے خیالات کانوں کے بجائے دل سے سنے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ کتنے نرم دل اور حلیم الطبع ہے۔ ان سے محبت سے پیش آ کر زیادہ سے زیادہ اثر و نفوذ حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ محبت اور شائستگی سے بھرپور رویہ غیر مشروط اور پرخلوص ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، پیار اور محبت سے انسان جانور بھی آپ کا دم بھرنے لگتا ہے۔ ہیپی بلیوڈ یعنی کہ خوش گمان ہونا، کسی کے بارے میں خوش گمانی رکھنا۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور اچھے مفروضے قائم کرنے سے صورتحال میں مثبت تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اچھی سوچ سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہر شخص کی بہت سی سمتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ نظر آنے والی، کچھ پوشیدہ۔ جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کا رد عمل دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھانے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف یا سادہ ہوتے ہیں، لیکن بیشتر افراد ایسے نہیں ہوتے اور قائدین کے وفادار ہوتے ہیں، کیونکہ قائدین ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ محض چند افراد کی وجہ سے تمام لوگوں پر بد اعتمادی نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور انہیں اچھا سمجھتے ہیں تو ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کر لیتے ہیں۔ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن۔ انسان جب دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر خود کو سمجھنے کی خواہش کرتا ہے تو دراصل دوسروں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی بات توجہ سے سنی جائے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا فیصلہ کرتا۔ لیکن اس کے لیے صبر، جرات اور تحفظ کی اندرونی ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک دوسرے لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں، وہ آپ کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ریسپیکٹ ہونسٹ کوسچنز۔ بعض افراد کھلے عام اظہار اور سوالات پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو وہ دبا دینا چاہتے ہیں، انہیں ڈانٹ دیتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور انہیں خوفزدہ کرتے ہیں۔ اس لیے دوسرے لوگ سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں، خود کو محفوظ کرنا اور سوال سے گریز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ دیانتدارانہ کمیونیکیشن یا ٹرسٹفل یا افیکٹو کمیونیکیشن کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ آن رسپانس۔ مفاہمت پر مبنی جوابات سے دوسرے لوگ آپ کے مسائل اور احساسات کو سمجھتے ہیں۔ آپ کی ذمہ دارانہ خود مختاری میں نیا حوصلہ اور ولولہ ملتا ہے اور تعلقات میں باہمی اعتماد آتا ہے۔ ڈیولپمنٹ ان دا کیس آف ٹراماز۔ اگر کوئی فرد آپ کو صدمہ پہنچاتا ہے یا آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ناراض کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور معاملے کو صاف کریں، دل میں بات رکھ کے نہ بیٹھ جائیں۔ کوئی اقدام نہ کرنے کی صورت میں صورتحال خراب اور پیچیدہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اقدام غصے اور انتقام کے جذبے کے ساتھ نہ کریں، بلکہ جو شخص آپ کو ناراض کر رہا ہے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کریں۔ جوابی الزام تراشی کے بجائے اسے شائستگی سے سمجھائیں۔ اس طرح دوسرے فریق کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے اور وہ بے عزتی محسوس کیے بغیر اپنی اصلاح اور رویے کو بہتر بنا لیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے محسوسات، ادراک اور خیالات بعض اوقات حقائق پر مبنی نہیں ہوتے۔ ایڈمٹ دا مسٹیکس
and remove them. انتہائی کشیدہ اور تلخ صورتحال میں انسان کو یہ تسلیم کرنے میں آر نہیں ہونی چاہیے محض رویے کو بہتر بنانے سے صورتحال معمول پر نہیں آ سکتی. معذرت کرنا ضروری ہے، لیکن کوئی وضاحت، کوئی جواز پیش نہ کریں اور نہ کوئی مدافعت کریں، بلکہ کھلے دل سے معاف کر دیں. اوائڈنگ ڈیبیٹیبل ڈسکشن، بحث و مباحثے سے گریز کریں. فضول اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کا جواب دینے سے گریز کیا جائے. اس طرح کے شوشے ہوا میں تحلیل ہونے دیں یہاں تک کہ وہ اپنی اہمیت کھو دیں. اگر آپ جواب دینے پر اتر آئیں گے تو غصے اور اناد کو مزید ہوا دیں گے. آپ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہیں. خواہ مخواہ کی تکرار میں خود کو مت شامل کریں. خود کو جائز اور حق پر مبنی ثابت کرنے کے لیے مباحثہ تعلقات کو مزید خراب کر دیتا ہے. ریکگنیشن آف حقوق العباد، بعض افراد اپنے فرائض منصبی سے گہری وابستگی اور دلچسپی رکھتے ہیں، مثلا مذہبی امور اور معاشرتی معاملات میں بھی بڑے سرگرم ہوتے ہیں. دوسروں کے لیے کام پر ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، لیکن اپنے جیون ساتھی سے ان کے تعلقات کو زیادہ خوشگوار نہیں ہوتے یا گرم جوشی سے عاری ہوتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ کردار، ہمدردی، تحمل اور منصور المزاجی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اپنی شریک حیات کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں. اس کے بعد خود کو دوسرے لوگوں کے لیے وقف کرنے کا جواز موجود ہوتا ہے. اسی طرح شریک حیات کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے. ان کی بات غور سے سننی چاہیے. ان کو ہر بات پر کاٹنا نہیں چاہیے. ہر وقت نصیحت کرتے رہنا چاہیے، لیکن سب کے سامنے نصیحت ان کو بگاڑنے کے ہی مترادف ہے، اور ان کا موازنہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں. رینیو کمٹمنٹ آف کامن تھنگس، انسان کو ایسی باتوں کے لیے اپنی وابستگی اور کمٹمنٹ کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے جو وہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور ساتھی کارکنوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کر چکے ہیں. اس کی وفاداریاں اور احساسات ان لوگوں سے وابستہ ہیں، نہ کہ ان پریشانیوں اور مسائل سے جڑے ہیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتے رہتے ہیں. اختلافات سے رائے فرار اختیار نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں خوش اسلوبی سے طے کیا جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ یا موقف اتنا اہم نہیں ہوتا جتنے اہم تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں. بی انفلوئنسڈ بائی ادرز، یہ احساس کہ ہم دوسروں سے متاثر ہو سکتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو ہمارے قریب، یہ احساس دوسرے لوگوں کو ہمارے قریب لے آتا ہے. جب کوئی دوسرا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ واقعی اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں اور اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے زیر اثر ہیں، پھر وہ آپ پر کھل جاتا ہے. ایکسیپٹنس آف انڈیویجول اینڈ سچویشن، اکثر اوقات جب کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ لڑنے مارنے پر اتر آتے ہیں یا رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. باقاعدہ مار پیٹ، نکتہ چینی، کوشچننگ، ٹونس اور دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بعض افراد خاموش ہو جاتے ہیں لیکن دل میں ایک گرہ پڑ جاتی ہے. وہ بعض ازاں کسی موقع پر انتقامی کارروائی یا بدلے کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. لڑنے یا میدان چھوڑنے پر مشتمل دونوں طرز عمل درست نہیں. اختلافات اور تنازعات کو شائستگی سے طے کیا جائے اور اگر موقف غلط ہو تو اس کو تسلیم کر کے معذرت کی جائے. preparing themselves before dialogues، اختلافات انسان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے شاندار مواقع فراہم کرتے ہیں. سمجھانے کا وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ خطرہ محسوس نہ کر رہے ہوں
اور کھلے دل و دماغ سے آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوں، لیکن جب لوگ اپنے مفادات کو خطرے میں محسوس کر رہے ہوں تو سکھانے کا عمل مزید ناخوشگواری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سکھانے کے لیے مناسب موقع کی منتظر رہنا چاہیے۔ سکھانے کا ایک اور مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب آپ خود پریشان و ناراض نہ ہوں اور پیار، احترام اور سیلف ڈیفنس کے احساس سے سرشار ہوں۔ لیکن اگر آپ ایسے وقت میں نصیحت کا باب کھول دیں گے جب دوسرا شخص جذباتی طور پر بیزار، مایوس یا دباؤ میں ہو، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے انسان کو آپ تیرنا سکھانا شروع کر دیں۔ ٹائم فار انڈرسٹینڈنگ، اسی چیز کو کہا جاتا ہے ٹو ایگری ایز ایکسپیکٹڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز متوقع ہے، آپ کی کیا لمٹس ہیں اور ان اس کے کیا نتائج نکلیں گے، لیکن زندگی میں بسا اوقات غیر یقینی صورتحال اور من مانے ضابطے پیش آتے رہتے ہیں۔ جو آج مستعمل ہے وہ ممکن ہے وہ کل متروک ہو جائے، جو آج ایکسیپٹیبل ہے وہ ان فیوچر کنڈیمنیبل ہو جائے۔ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ بعض لوگ دوسروں کو منفی ہتھکنڈوں کے ذریعے اپنے حق میں رکھتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں۔ ڈو ناٹ ایکسیپٹ سبمیشن اینڈ رینونسیشن۔ لوگوں کو ان کے رویے کے بھیانک نتائج سے محفوظ رکھنا درست نہیں ہے۔ نتائج کا سامنا کر کے اصلاح کی ضرورت اور طاقت ابھرنے دیں۔ جب ہم کسی غیر ذمہ دارانہ رویے کو ہمدردی کے تحت معاف کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو دراصل اسے جائز قرار دے دیتے ہیں، اور اگر چشم پوشی کرتے ہیں تو ان کی کوششوں کے محرک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نہ تو دستبرداری اختیار کریں اور نہ ہی کسی سے دب جائیں، اور کم از کم مزاحمت کی راہ اختیار کریں۔ انڈرسٹینڈ دا ایموشنز اینڈ فیلنگ آف ادرس۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اہم اور دور رس فیصلے جذباتی تناظر اور موڈ اور عدم تحفظ کی بنیاد پر کیے جائیں۔ ہمیں اپنے عارضی جذباتی کیفیت کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ اپنے علم کی بنیاد پر کچھ کرنے کے بجائے اپنے ایموشنز کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جب ہمارا استدلال اور منطق دوسروں کے جذبات اور احساسات کو متاثر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ایسی صورت میں ان کا موقف سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش قبولیت پیدا کرتی ہے۔ کمبائننگ لاجک ود اوپینینز۔ اپنی بحث اور اپنے مباحثے میں کسی متفقہ نتیجے پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈسکشن اور ود لاجک کریں اور منطق و استدلال کے ساتھ جذباتی ہو کر گفتگو کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف دلیل کی بات سننا پسند کرتے ہیں اور بعض جذباتی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈیلیگیشن آف پاورز۔ جب انسان کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے اور اسے اپنے اختیارات سونپتا ہے تو اس کے لیے جرأت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس شخص کو اپنی ساکھ، دولت اور وقت کی بنیاد پر غلطی کرنے اور خطرات مول لینے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ جرأت دوسروں کی قابلیت پر اعتماد اور انفرادی اختلافات رائے کے احترام پر مشتمل ہوتی ہے۔ اختیارات کی تفویض دو طرفہ ہوتی ہے، یہ یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ ذمہ داری یا ڈیوٹیز سونپی جاتی ہیں اور انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ The execution of focused projects.
بامقصد اور بامعنی منصوبوں سے لوگوں میں صحت مند رجحانات جنم لیتے ہیں۔ یہ بامقصد اس وقت ہوتے ہیں جب لوگوں کو منصوبہ بندی کے عمل میں شامل کیا جائے۔ اس طرح کے منصوبوں کے بغیر زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ زندگی ان لوگوں پر تنگ ہو جاتی ہے جو کام کاج ترک کر دیتے ہیں اور تناؤ اور کشیدگی سے آزاد صورتحال کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ زندگی اس تناؤ اور کشیدگی کے درمیان ہے کہ اب ہم کس مقام پر ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہمارے سامنے ایک بامقصد کوشش کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایکسپینشنز آف لا۔ کائنات کے عام حقیقتوں میں سے ایک اہم حقیقت مکافات عمل کا اصول ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، یا پھر آپ وہ کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عمل کے کرنے سے قبل یہ سوچا جائے کہ اس کی کیا مضمرات ہیں، یعنی کہ اس کی کیا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا، اس سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، اور یہ کہ اگر یہ سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا تو کیا مجھے قابل قبول ہوگا یا میرا رد عمل کیا ہوگا، وہ پازیٹیو ہوگا، وہ نیگیٹو ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ نیچرل انتھوزیازم ٹو ریکگنائز ریزلٹس۔ لوگوں کے افعال و اقدامات کے منطقی یا فطری نتائج کو روکا نہیں جا سکتا، بلکہ لوگوں کو ان کے نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ اس بات کو پسند نہ کریں، لیکن مقبولیت ایک عارضی پیمانہ ہے جس کے ذریعے کردار کو پرکھا جاتا ہے، جو کچھ زیادہ درست پیمانہ نہیں۔ اس کے برعکس انصاف اور اصولوں کی پاسداری سے سچی محبت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں مقبول رہنے کے لیے ان کے غلط اقدامات کو تحفظ دینا اور ان کے منطقی نتائج سے محفوظ رکھنا خود ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اس طرح وہ سیکھنے اور اپنے رویے کو بہتر بنانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسرے طور پر پازیٹیو امپیکٹ اس طور پر پڑتا ہے کہ یہاں ڈالنے کے لیے لازم ہے کہ آپ انہیں نصیحت کرنے سے پہلے انہیں سمجھائیں۔ اس طرز عمل یا رویہ تبدیل کیے بغیر تعلقات بحال کرنے کی کوششیں بھی بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ اگر طرز عمل سے خلوص سے آ رہی ہے تو آپ کامیابی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح جن لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو اثر و نفوذ کے لیے وہ تعلقات کافی نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سکھانا سمجھانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ وہ تعلقات ضروری ہوتے ہیں۔ ہیپی میرٹل اینڈ پرسنل ریلیشن شپس۔ فراز منصبی کی کامیابی سے ادائیگی کسی طور پر ازدواجی اور خانگی زندگی میں مشکلات اور ناکامی کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر عزیز و اقارب سے تعلقات میں اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اگر مناسب دلچسپی نہ لی جائے اور اقدامات نہ کیے جائیں تو علیحدگی اور کشیدگی کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اور باہر کی زندگی اور مصروفیات میں توازن برقرار رکھے اور ایک بیلنسڈ لائف گزارے۔ بصورت دیگر نتائج ناکام شادی اور طلاق کی صورت میں نکلتے ہیں۔ گھریلو اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا جو ہے شعر لانے کے مترادف ہے۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ اس سلسلے میں 8 اہم اصول ہم بیان کرنے لگے ہیں جو کہ جن کو اپنا کر انسان اپنی ازدواجی اور خاندانی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتا ہے۔ ایک لیڈر کی بیک جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ بہتر طریقے سے قیادت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ۔ ازدواجی زندگی اور خاندانی تعلقات عارضی نوعیت یا مختصر مدت کی توجہ کے متقاضی نہیں ہوتے، بلکہ زندگی بھر کی توجہ چاہتے ہیں، اور اگر گھریلو تعلقات خوشگوار نہ ہوں یا ذہنی سکون میسر نہ ہو تو زندگی کے دیگر شعبوں میں محنت، کوشش اور مسائل کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ازدواجی اور گھریلو زندگی میں مختصر مدت اور طویل مدت مسائل، تشویش اور ایسے سوالات کی فہرست بنانی چاہیے یا بنائیں جو آپ کو مسلسل پریشان کر رہے ہیں۔ آپ اس فہرست میں خاوند، باپ، بیوی، ماں کے کردار کے حوالے سے متعلق معاملات نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب ان مسائل کا باری باری جائزہ لیں، مختصر مدت کے مسائل سے شروع ہو کر
طویل مدت معاملات اور وابستگیوں کی جانب آئیں۔ اس لسٹ سے آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خیال اور حقیقت کے درمیان فاصلے کو مٹائے اور دو الگ الگ دنیاؤں میں رہنے سے گریز کرے۔ پلاننگ میریٹل اینڈ فیملی لائف۔ انسان اپنی بچپن میں اپنے بزرگوں یا بالخصوص والدین کی محبت، رہنمائی، مدد اور تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بچپن کے تجربات اس کی زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ والدین اور ان کے قریب پائے جانے والے دوسرے بڑے لوگ انسان کے لیے مثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کی شناخت انہی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ وہ لاشعوری طور پر بچوں کے لیے وہ رول ماڈل کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اعلیٰ اخلاقی اقدار کے بارے میں تقریریں اور نصیحتیں کرنے کے بجائے عملی طور پر اچھے عمل کرے اور اچھی مثال قائم کرے، اور زندگی میں بے جا تنقید، ڈینگیں مارنا، بے حسی اور محبت سے عاری ہونے کا مظاہرہ کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ میاں بیوی مختلف معاملات میں فرائض اور حقوق کے حوالے سے ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات چیت کر کے اپنا اپنا کردار متعین کر سکتے ہیں، ورنہ دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہیں گے اور اس طرح اپنی زندگی کو جیرن کر لیں گے۔ ریکگنائز یور رول۔ میاں بیوی اور والدین تین طرح کے مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ پروڈیوسر ہوتے ہیں، وہ مینیجر ہوتے ہیں، اور وہ لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں۔ پروڈیوسر ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ بچے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اپنے کمرے خود صاف کرتے ہیں، باپ کما کر لاتا ہے اور دیگر بیرونی کام انجام دیتا ہے۔ ماں شیرخوار بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر میں کھانا پکاتی ہے اور بڑے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بچے تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور عام طور پر اپنے حصے کا کام بھی کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے والدین بھی اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں دوسروں کو نہیں سونپتے اور سارا کام خود کرتے ہیں۔ بالآخر خود کو نڈھال کر لیتے ہیں اور رات کو بستر پر اس طرح گرتے ہیں کہ وہ تھکاوٹ سے چور چور ہوتے ہیں، اور ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرتا اور وہ گھر میں اکیلے ہی سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ مینیجر کے کردار میں ماں باپ گھر اور باغیچے کی ذمہ داریاں بچوں کو سونپتے ہیں۔ اس سے والدین کو سہولت میسر آتی ہے اور کام میں مستعدی آ جاتی ہے، لیکن والدین بچوں کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتے ہیں اور کچھ مدت بعد مستعدی کے ساتھ ساتھ کام درست انداز میں کرنے پر زور دینے لگتے ہیں، جس سے کام کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن والدین کو اچھے مینیجر بننے کے لیے خود مختاری، داخلی تحفظ اور خود انحصاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لیڈر کے کردار کے ذریعے والدین مثبت تبدیلیاں متعارف کرا سکتے ہیں، لیکن تبدیلیاں لوگوں کو پریشان کر سکتی ہیں، ان میں خوف اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر باپ مینیجر کے رول میں ہو اور ماں پروڈیوسر کے کردار میں، لیکن رہنمائی کا فریضہ کوئی بھی انجام نہ دے، تو پھر بچے زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتے، ان میں باہمی تناؤ رہتا ہے۔ لیڈر کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ رول ماڈل بنے اور عقل مندی کے ساتھ منزل کا تعین کرے۔ ریسیٹنگ ٹارگٹس۔ ازدواجی اور خانگی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے وسائل اور اثاثوں کو محفوظ اور وسیع تر کرنا چاہیے جو ہمارے لیے آگے چل کر سود مند ثابت ہوں۔ اگر والدین نوجوان بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا اور ابلاغ کی سطح کم ہو جائے گی، کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو جائے گا، اور بیٹا باپ سے ان معاملات پر مشورہ نہیں کرے گا جن کے لیے تجربے اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ محدود اور عارضی جذباتی کیفیت میں رہ کر فیصلہ کرے گا جن کے منفی نتائج نکلیں۔ ازدواجی تعلقات اور خاندانی رشتے ناتوں کو فروغ دینے کے لیے شارٹ کٹ منافقت اور تحریص و ترغیب عارضی طور پر تو شاید کردار کی خامیوں کو چھپا دیتے ہیں، لیکن آنے والی زندگی میں کوئی بھی طوفان ان خامیوں کو عیاں کر دیتا ہے۔ مزید برآں خود غرضی ازدواجی اختلافات اور طلاق کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دھمکی، خوف اور لالچ ایسے منفی حربوں کے ذریعے والدین بچوں سے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اپنی بات منوا تو لیتے ہیں، لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو والدین کی دھمکیاں بے اثر ہو جاتی ہیں اور وہ نتائج نہیں ملتے جو والدین چاہتے ہیں، اور والدین کا اثر و نفوذ بچوں پر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کوآرڈینیشن ود دا فیملی سسٹم۔ ایک خاندان کی بقا کے لیے انسان کو 4
ذیلی نظاموں کی یا سسٹمز کی ضرورت ہوتی ہے، سب سسٹمز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ پہلے اہداف اور منصوبے، ٹارگٹس اینڈ پلاننگ، دوم رہنمائی اور رہنما اصول، پرنسپلز، سوم تعلیم و تربیت، چہارم ابلاغ، کمیونیکیشن اور مسائل کو حل کرنے کا طریقہ۔ اگر انسان کے خاندان میں تعلیم و تربیت کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو پھر ابلاغ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو کیسے نشو و نما دیں گے؟ اور اگر آپ کے پاس مسائل حل کرنے اور باہمی ابلاغ کا کوئی میکانزم ہی نہیں آپ نے بنایا ہوا، اور پھر آپ اخلاقی اقدار کی وضاحت، اہداف کا چناؤ اور ان کے اصول کی منصوبہ بندی کیسے کر سکیں گے؟ رہنمائی کیسے کریں گے اور نظم و ضبط کیسے قائم کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ چاروں نظام ہر سطح پر بیک وقت مگر بتدریج متعارف کرائے جائیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ 3 امپورٹنٹ سکلز: وقت کے منظم انداز میں استعمال، کمیونیکیشن اور مسائل کو بروقت اور مؤثر انداز میں حل کرنا ایسی مہارتیں ہیں جو خانگی اور ازدواجی زندگی میں ہر مرحلے میں درکار ہوتی ہیں۔ ہم دوسروں کے رویے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رویے کو تو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خصوصاً ہم اپنا وقت کسی طرح منظم کرتے ہیں، ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ ابلاغ کرتے ہیں اور کس طرح زندگی کے مسائل اور پریشانیوں سے نمٹتے ہیں۔ اچیو انٹرنل سیکیورٹی: بیشتر لوگ اپنا احساس سے تحفظ خارجی ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ ان ذریعوں میں ماحول، اثاثے اور شریک حیات سمیت دوسروں کی رائے شامل ہوتی ہے۔ خارجی ذرائع پر انحصار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں حالات کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذرائع سے احساس سے تحفظ اور خود اعتمادی حاصل کریں جو حالات میں تغیر اور تبدل کے باوجود مستحکم اور معاون رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ازسر نو مرتب کرنے کی قابلیت، جرأت اور حوصلہ مانگتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضمیر کو مسلسل تعلیم دے اور اس کی آواز سنے، غور و فکر اور عبادات کی عادت بنائے اور مذہبی اور نظریاتی لٹریچر کا باقاعدگی سے مطالعہ کرے، فطرت کی رہنمائیوں سے لطف اندوز ہونا سیکھے، خوبصورت پہاڑوں، ساحل سمندر، حسین وادیوں، دریاؤں اور جھیلوں کے حسین مناظر سے لطف اٹھائے۔ فطرت ہماری زندگی کو ازسر نو مرتب کرنے کے عمل میں شاندار کردار ادا کرتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کی عادت کی اہمیت پر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ فیملی اسٹیبلشمنٹ: اگر انسان طویل مدتی مقاصد کا حصول چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مرکزی اقدار اور اہداف کی نشاندہی کرے اور پھر اپنے نظام کو ان اقدار اور اہداف سے ہم آہنگ اور مربوط کرے۔ کسی خاندان کا مرکز تبدیلی نہ ہونے والا ہونا چاہیے اور اسے اپنے مقام پر متعین رہنا چاہیے۔ بہت سے خاندان فوری تسکین کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں، اور جب اس اتحاد کی بنیاد ٹھوس اعلی اقدار اور مثبت جذبات نہیں ہوتے، اس لیے جب دباؤ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے پر کڑی تنقید کرنے لگتے ہیں۔ بعض افراد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بچے اس پورے عمل کو بغور مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے مسائل کو کس طریقے سے اور کس طرح حل کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک آئیڈیل خاندان کا مشن سچائی، نظم و ضبط، خوشی، محبت اور آرام کرنے والی جگہ یعنی گھر کی تعمیر ہونی چاہیے، جہاں ہر فرد کو ایسے مواقع میسر آئیں کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ آزادی اور مؤثر انداز میں ایک دوسرے پر انحصار کریں اور کارآمد اور مفید مقاصد کو حاصل کریں۔ 7 effective habits and 14 important points۔ بہت سے منتظمین یا ایڈمنسٹریٹرز اعلیٰ اور کامل معیار کے اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ معیار وہی اپنانا پیمانہ ہے جو کسی بھی ادارے کی کامیابی، اس کی ساکھ اور اعتبار کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 7 مؤثر عادات سے وابستہ اصولوں کی روشنی میں زندگی گزار کر لوگ باہمی انحصار کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زیادہ مؤثر انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن اور مشترکہ عمل، تخلیقی کام میں تیزی اور نت نئی اختراع، انوویشن اور اعلیٰ معیار حاصل ہوتا ہے۔
یہ 7 مؤثر جو عادات ہیں وہ یہ ہیں کہ آلویز ریڈی فار ایڈوانس اسٹیپ. پیش قدمی کا مطلب جارحیت یا مسلط ہونا نہیں ہوتا، بلکہ پیشگی اقدامات سے مراد پیش قدمی کرنے اور خارجی محرک پر رد عمل دینا ہوتا ہے. کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تدارک کے اقدامات ہی دراصل پرو ایکٹیو ہونا ہے. ایسے لوگ اور ادارے خود شناس اور عاقبت اندیش ہو جاتے ہیں جو اپنے اقدامات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور صورتحال خراب ہونے پر الزام تراشی نہیں کرتے. اس طرح وہ دوسروں پر انفلوئنس بڑھانے سے پیشتر خود کو تبدیل کر کے بہتر بناتے ہیں اور اپنے رویے کو مسترد کرنے سے نہیں گھبراتے. گیٹنگ سٹارٹڈ ود دا اینڈ ان مائنڈ. لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اشیاء کے بجائے انسانوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرے، کیونکہ دیرپا نتائج اور ترقی کے لیے یہ اشد ضروری ہے. مشینوں اور آلات کے بجائے تعلقات کو اہمیت دی جائے اور سرگرمیوں کے بجائے اقرار اور اصولوں کو مد نظر رکھا جائے. مصنوعات اور خدمات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل بہتری اور معیار برقرار رکھنے کے نظام کو وضع کیا جائے. تاہم یہ مشن اور اغراض و مقاصد ادارے یا تنظیم کے ہر رکن کو واضح طور پر معلوم ہونے چاہیے اور ان کے حصول کے لیے مناسب طریقہ کار اور اعلیٰ و رفع اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. سیٹ دا پریارٹیز. اہم ترین کام سب سے پہلے کرنے چاہیے. پیشگی اقدامات اور انجام کو مد نظر رکھ کر کام کا آغاز کرنے والے افراد اور ادارے اپنے شیڈول میں طے کی گئی ترجیحات کی روشنی میں وقت کو منظم طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اپنی ترجیحات کو شیڈول کے تحت منظم کرنا زیادہ مؤثر اور از حد ضروری ہے، جن کی نشاندہی کردار اور اہداف کے امتزاج سے ہوتی ہے اور جن کو مشن کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے، چاہے وہ مشن انڈیویجول سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو. اچیونگ میوچل انٹرسٹ. فتح اور شکست کے تصورات اور ماضی کے تجربات اسکول، کھیل، خاندان، کاروبار، سیاست اور تعلیم میں تعاون کے بجائے مقابلہ اور موازنے کی شکل میں ملتے ہیں اور یوں یہ پورے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس کے برعکس امداد باہمی کے کسی بھی پائیدار تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ایسی سوچ کو فروغ دیا جائے کہ سب کے لیے بہت کچھ ہو. اس سوچ سے انسان دوسرے فریق کے لیے پرخلوص خواہش رکھتا ہے اور اس اصول کے پیش نظر تعلقات کو تمام فریقوں کے لیے باہمی مفاد کا حامل ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے. جیت اور ہار کی روایتی سوچ معاشرے میں متعدد انتظامی مسائل کی جڑ ہے. حالانکہ سب کے لیے سب کچھ کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حریفوں کے لیے بھی میدان میں بہت کچھ ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپلیننگ. سمجھنا اور سمجھانا ایک فرد کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی پوری سچائی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بات سمجھے اور پھر انہیں اپنا موقف سمجھائے. تعلقات میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور وہ دنیا کو دوسروں کی آنکھ سے دیکھنے اور دل و دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. صرف اپنے خیالات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے موقف کا دفاع کرتے ہیں، مخالف رائے پہ تنقید اور اعتراض کرتے ہیں. ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. کریٹیو کولیبریشن. اعتماد کی فضا اور بلا جھجک کمیونیکیشن کے ماحول میں جب لوگ باہمی انحصار کے ساتھ کام کرتے ہیں تو تخلیق کا کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، جو پہلے سے کہیں بڑھ کر بہتر اور جدت و اختراع پر مبنی ہوتی ہے. باعتماد باہمی تعلقات اتحاد عمل کو جنم دیتے ہیں اور اتحاد عمل سے مکمل معیار اور اعلیٰ کارکردگی سامنے آتی ہے جو مسلسل بہتری اور مسلسل جدت پر مشتمل ہوتی ہے. بیشتر رکاوٹوں اور مسائل کو انفرادی اقدامات کے بجائے باہمی انحصار اور اتحاد عمل کے ذریعے بآسانی حل کیا جا سکتا ہے. اچیونگ کنٹینیوس امپروومنٹ. انسانوں اور اداروں کی 4 بڑی ضروریات ہوتی ہیں جن میں معاشی، ذہنی، جذباتی اور روحانی ضروریات شامل ہیں. ان چاروں ضروریات کو پورا کر کے ہی انسان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس میں مسلسل بہتری لائی جا سکتی ہے. باصول کی عادت ان پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتی ہے کہ کس طرح افراد اور ادارے اپنی قابلیت اور استعداد کار کو بہتر بنا کر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں.
مسلسل سیکھنے کا عمل نت نئی صلاحیتیں پیدا کرنے اور پرانی قابلیت کو بہتر بنانا ہی ادارے کے فروغ کے لیے لازمی ہے۔ 14 امپورٹنٹ پوائنٹس۔ خدمات اور مصنوعات کے معیار کو بہتر بنانے کی غرض سے ادارے مستحکم بنائے جائیں تاکہ منڈی میں یا مارکیٹ میں موجود رہ کر کاروبار جاری رکھ سکیں اور ملازمتیں برقرار رکھی جا سکیں۔ نمبر 2، ادارے کے اغراض و مقاصد اور مشن کا ایک اعلامیہ تحریر کریں اور اسے تمام ملازمین میں تقسیم کر دیں، اور انتظامیہ اس اعلامیے کے ساتھ اپنے مسلسل لگن اور وابستگی کا اعلان کریں۔ نمبر 3، جدت آمیز سوچ اپنائیے جو اعلیٰ ترین سطح سے نچلے درجے تک تمام ملازمین تک ہر کارکن میں پائی جائے۔ انتظامیہ بدلتے ہوئے حالات کا دراف کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائے اور لیڈرشپ کو تبدیلی کے لیے تیار کرے۔ فور، لاگت پر مبنی امور کو ترک کر کے مجموعی پیداوار کے اخراجات کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ خام مال سپلائرز کے ساتھ مستقل مزاجی اور اعتماد کے طویل مدتی تعلقات قائم کرے جائیں۔ 5، پیداواری اور معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مستقل بنیادوں پر پیداوار اور خدمات کے ڈھانچے کا نظام کو بہتر کیا جائے۔ نیکسٹ، ملازمین کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں میں پختگی حاصل کر سکیں اور اس طرح وہ تنظیم کے قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کو سمجھنے میں انتظامیہ کی مدد کر سکیں۔ قیادت کو فروغ دیں اور ملازمین اور کارکنوں کو سکھائیے۔ کارکنوں اور مشینوں کے لیے انتظامی معاونت یکساں ہونی چاہیے اور بہتر نتائج کے حصول کے لیے تمام کام مل کر کرنا چاہیے۔ کارکنوں میں عدم تحفظ اور اضطراب کو ختم کریں تاکہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں۔ ان کے اعتماد میں اضافہ کریں اور نئے خیالات کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ آرگنائزیشن کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں رکاوٹیں دور کریں اور آرگنائزیشن کے اہداف اور کارکنوں کی کاوشوں کے سلسلے میں بدگمانی سے گریز کریں۔ مبالغہ آرائی، بڑے بڑے دعووں اور مشوروں سے پرہیز کریں۔ کارکنوں کے سامنے ٹارگٹس کو متعین نہ کریں، ان کو خود کام کرنے کی ترغیب دیں۔ پیداوار کے لیے شماریاتی اہداف کے بجائے کارکردگی میں بہتری طے کریں۔ سالانہ درجہ بندی یا میرٹ اور ایسی رکاوٹیں دور کریں جو کارکنوں اور انتظامیہ کو فنکارانہ اور تخلیقی کا مہارت پر فخر کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ ہر ادارے اور تنظیم کے لیے بہتری اور کارکنوں کی تعلیم اور ترقی کے پروگرام کو نافذ کریں۔ ایک فریم ورک تیار کریں اور تنظیم کے ہر ممبر کے لیے تبدیلی کے عمل کو قابل عمل بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔